کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہ کل ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ جو ہم کوئی کارنر میٹنگ کریں گے، کوئی بھی پروگرام کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی جلسہ کریں گے، جب کوئی ایسی جگہ پہ کریں گے جہاں کسی اور کے جلسے کی بھی ہو یا کسی روڈز پہ جلوس نکالنے کی ہوگی، تب ہم اطلاع کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بند کمرے میں اپنی چار دیواری کے اندر کوئی بھی پروگرام کریں، اس کی اجازت ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ یہ پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جانبداری ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کے خلاف میں شدید احتجاج کروں گا۔ میں الیکشن کمیشن کو بھی انوالو کروں گا اس میں کورٹ میں اس میں جاؤں گا، اور ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن نے جو زیادتی کی ہے اس کا ہم احتساب بھی کریں گے، اور اس کے ٹرانسفر کا بھی میں اپلیکیشن دوں گا۔ سر آخر میں بتائیے گا کہ کارکنان بڑے چارجے ہیں اس وقت، عمران خان کے پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد اسلام آباد کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، کیا کہیں گے اپنے کارکنان کے لیے، میسج کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں، 8 فروری کو وہ انقلاب آنے جا رہا ہے جس انقلاب کی خواب عمران خان نے دیکھا تھا۔ آج قوم کو شعور آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن دوسرے پاور شو منعقد کروائی ہے اسلام آباد کے اندر۔ دوسری طرف آزاد امیدوار راجہ خرم نواز کا بھی ایک پاور شو ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ کو دکھائیں تو پاکستان تحریک انصاف نے پھر سے ایک بڑے پاور شو منعقد کروائی گئی ہے۔ یہاں پر الیاس مہربان جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس وقت عمران خان کے نامزد امیدوار وہ علی بخاری کے حق میں انہوں نے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر کارکنان کی تعداد دیکھیں تو یہاں پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ براہ راست اب آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ اور ان کارکنان کی بات کریں تو آج سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ میٹنگ کسی اور جگہ منعقد کی جانی تھی، ورکر کنونشن، لیکن وہاں پر پولیس کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر منعقد کیا گیا، لیکن ورکروں کے خوف ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن اسٹیج پر یہ خصوصی مناظر آپ کو دکھائیں تو یہ خصوصی مناظر ہیں۔ کارکنان کو آج پولیس کی جانب سے ہریس کیا گیا اور پولیس نے ایک بڑا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، کیا یہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی ہے مینجمنٹ اسلام آباد کی جانب سے؟ دیکھیں، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہ کل ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ جو ہم کوئی کارنر میٹنگ کریں گے، کوئی بھی پروگرام کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی جلسہ کریں گے، جب کوئی ایسی جگہ پہ کریں گے جہاں کسی اور کے جلسے کی بھی ہو یا کسی روڈز پہ جلوس نکالنے کی ہوگی، تب ہم اطلاع کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بند کمرے میں اپنی چار دیواری کے اندر کوئی بھی پروگرام کریں، اس کی اجازت ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ یہ پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جانبداری ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کے خلاف میں شدید احتجاج کروں گا۔ میں الیکشن کمیشن کو بھی انوالو کروں گا اس میں کورٹ میں اس میں جاؤں گا، اور ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن نے جو زیادتی کی ہے اس کا ہم احتساب بھی کریں گے، اور اس کے ٹرانسفر کا بھی میں اپلیکیشن دوں گا۔ سر آخر میں بتائیے گا کہ کارکنان بڑے چارجے ہیں اس وقت، عمران خان کے پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد اسلام آباد کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، کیا کہیں گے اپنے کارکنان کے لیے، میسج کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں، 8 فروری کو وہ انقلاب آنے جا رہا ہے جس انقلاب کی خواب عمران خان نے دیکھا تھا۔ آج قوم کو شعور آ چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے ترجمان شعیب شہید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ آپ کو دکھا رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ قوم کے اندر جو خوف کا بت تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، قوم پھر سے ایک دفعہ جاگ چکی ہے۔ لیکن ان کی طرف یہ بھی کہنا تھا کہ ایس ایچ او شہزاد جنہوں نے جہاں پر وہ جلسہ منعقد کرنے یا ورکر کنونشن منعقد کرنے سے روکا گیا تھا، ان کے خلاف بھی وہ جو کورٹس میں بھی جائیں گے، ان کے خلاف اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے، کیونکہ کل ہی اسلام آباد پولیس نے یہاں پر لوگوں کو بلایا تھا، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنے دفتر میں بلا کر اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انہیں کسی بھی سیاسی کنوکشن سے، کسی بھی جیسی سرگرمی سے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن ابھی تک وہ خوف و ہراس، وہ ہٹ درمیاں پولیس کی آج بھی موجود ہیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پرائیویٹ مقامات پر بھی جو ہے جلسے یا ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن یہ براہ راست ناظرین کہ یہاں پر عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور رہنما بھی اس میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کی عوام اب گھروں سے نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور اسلام آباد کی عوام نے، اسلام آباد کے غریب لوگوں نے ایک دفعہ پھر سے تمام تر سیاسی رہنماؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نہ بیمار نہ فرار۔ اس موقع پر میں الیاس صاحب کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بھرپور کینڈیڈیٹ تھے۔